जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं हमारे जो हमेशा अक्सर आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज हमारी सादत है, हमें ये नसीब में हुआ है कि वो दोबारा हमारे साथ जो हैं वो शमूलियत इख्तियार कर सकें। अल्लामा सैयद सादिक तकवी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो रोशनी डालेंगे। जी नाज़रीन, जो है वो आज चूँकि बाज़ मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान में, ग़ालिबन हिंदुस्तान में और ईरान वगैरह में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत 25 शव्वाल मनाई जा रही है। यहाँ पर 24 है, तो हम ये 2 दिन जो है वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उनकी शहादत मनाएंगे। तो आज हमने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान से क़िबला सैयद सादिक तकवी साहब को टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आपकी खिदमत में चलेंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला, सबसे पहले तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत अर्ज़ करते हैं और हम चाहेंगे कि अय्याम शहादत मनाने का जो फ़लसफ़ा है उससे गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ कि वो क्या फ़लसफ़ा है, अय्याम शहादत हम क्यों मनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक, अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल बक़िया अलैहिम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आसमानी विलायत व इमामत के ये छठे गौहर ताबनात की शहादत की ताज़ियत और तस्लियत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन सामईन नाज़रीन के लिए पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमें दुनिया में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का हकीकी शागिर्द बनने और उनकी तालीमात पे अमल पैदा होने के साथ साथ आखिरत में भी शिफात से बहरमंद फरमाए इंशाअल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से और जितने भी अकादरीन इस्लाम हैं उनकी शहादत और वफ़ात के अय्याम मनाने के हवाले से सबसे पहला तो एक सवाल ज़हन में ये आता है कि क्या शहादत के अय्याम मनाना जायज़ दुरुस्त है, क्योंकि अक्सर वहादी की तरफ से सवाल दिखाए जाते हैं कि सुन्नत सीरत रसूल में जो इस तरीके से नहीं मिलता है। जी नहीं, सुन्नत और सीरत रसूल में दूसरे हवालों से और दूसरे मुनासिबतों से जो है हमें इस चीज़ की दलाइल मिल जाती हैं। हज़रत हमज़ा की शहादत का जिक्र हो या खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र कि उनकी शहादत से कब्ल रसूलुल्लाह के सामने जनाब जिब्रील ने आकर मसाद इमाम हुसैन पढ़े और रसूलुल्लाह ने जिरिया किया, फिर हज़रत मुसलमा को करबला की मिट्टी दी थी। इसका मतलब है कि शहीद और शहादत के हवाले रसूलुल्लाह ने अफकार उमूमी को बयान को हमवार करने के लिए इन तमाम वाक़यात को बयान करवाया है। उसी तरीके से वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, शाइर इलाही यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह की याद दिलाए। और मुहद्दिस दिलवी ने भी इस बारे में लिखा है, जिसे कादरी ने के बारे में लिखा है कि शाइर इलाही हर वो चीज़ जिसे अल्लाह की याद आए, यानी वो औलिया इलाही, वो बुज़ुर्गान दीन, वो औलिया कराम और अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया अल्लाह के लिए, उसके बंदों और इबाद के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए, उनके अय्याम शहादत को विलादत से मनाना ताकि हम उनकी तालीमात पे अमल कर रहे थे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें। ये बेहतरीन चीज़ है। अय्याम शहादत मनाने का फ़लसफ़ा यही है कि हम उस अज़ीम इंसान की तालीमात को सामने रखें, उस अज़ीम इंसान की सीरत को सामने रखकर उससे अमल पैरा होने का यानी तजदीद अहद करें और उसकी तालीमात अमल पैरा होते हुए दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल कर सके। तो नफ़ी मुख्तसर का जवाब है अय्याम शहादत व विलादत के फ़लसफ़े को बयान करने के लिए। ये मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत। देखें, जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है, ज़ाहिर बात है तमाम मकातिब फ़िक्र में जो है वो बड़ी अहम है। तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को इसके ऊपर ज़रा सी रोशनी डालें कि आपकी जो इल्मी से हैसियत है तमाम मकातिब फ़िक्र की निगाह में, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा सी बात हो।
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی حیثیت اگر میں شمس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اہل سنت ہمارے برادران اہل سنت کے 4 ائمہ اربعہ ہیں، امام شافعی، مالکی، حنبلی اور امام ابو حنیفہ. یہ 4 وہ اسکول آف تھاٹ ہیں اہل سنت کے جہاں سے انہوں نے اپنی فقہ کو لیا ہے. اور ان میں جو امام اعظم کہلاتے ہیں ابو حنیفہ، جن کا اصل امام ابو نعمان تھا، جن کو ابو نعمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 سال شاگرد رہے ہیں اور انہوں نے جامع ادب تک کیا ہے. اور اہل سنت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ اختیار نہ کرتا تو ہلاک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتے. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اور میں علمی ترقی نہیں کر پاتا. دوسرے الفاظ میں اہل سنت کا امام نہیں بن پاتا. اور جو سیرت ہے در حقیقت، چونکہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، ان کے سامنے خلفاء کی سیرت تھی. کئی جگہ حضرت عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتی. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ نعمان ہلاک ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات میں علمی خدمات کے ذریعے سے آپ نے ہمیشہ امت مسلمہ کی مدد فرمائی ہے، خواہ وہ جناب ابو بکر ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ یا امام ابو حنیفہ ہوں. یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے، یہ سب کی مدد کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے جاہر جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں تاریخ اعتبار سے، ان کے کئی مناظر موجود ہیں اہل تشیع کے ساتھ. ان مقامات پر میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان کا قول نقل کیا ہے ابن حبیب المعتزلی نے، جو شارح نہج البلاغہ ہیں. نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، بہترین شرح ہے، عربی زبان میں موجود ہے. شرح نہج البلاغہ ابن الحبیب المعتزلی نے، اس میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 273 میں خطیب جاہر کا قول نقل کرتے ہیں جعفر ابن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، کہ جعفر ابن محمد وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے علم سے اور فقاہت سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے. یعنی یہ 2 قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور جناب جاہر صاحب کا، یہ دونوں قول یہ بتا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو علمی حیثیت تھی وہ اجر من الشمس ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے اقوال پائے جاتے ہیں، میرے سامنے ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ اگر میں سب بیان کرنے لگوں صرف نام تو اب وقت ختم ہو جائے. غرض یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی حیثیت خواہ وہ اہل تشیع کے درمیان ہو یا اہل سنت کے درمیان ہو، وہ اجر من الشمس ہے. اور ہمارے نزدیک یعنی اہل تشیع کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی حیثیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے بنو امیہ بنو عباس کے زوال کے درمیان جو بنو امیہ ختم ہو رہے ہیں، بنو عباس یعنی زور پکڑتے جا رہے ہیں، اس دوران جو آپ نے مذہب حقہ کی خدمت کی ہے اور مذہب جعفری کی بنیادوں کو اس کی فقہ سے مضبوط کیا ہے آپ نے اور ہمارے پاس امام نے، اور علمی جہاد کے ذریعے سے جو ہے وہ مضبوط بنایا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں شاگرد آپ نے تربیت کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فقہ کو فقہ جعفری، مکتب جعفری کے نام سے یعنی اتنی خدمات انجام دی ہیں کہ دیا ہوا رسول اللہ کا مذہب ہے، لیکن جو فقہ ہے جو مشروع امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، کیونکہ آپ نے خدمات اتنی کی ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے شاگرد اور بڑے بڑے مجتہدین فقہ تربیت کی. ابان بن تغلب آپ کے 3 شاگردوں میں سے تو اپنے زمانے کے برترین فقہ میں تھے. امام صادق فرماتے ہیں ابان بن تغلب اس جلس فی المسجد و استلمات، کہ ابان بن تغلب تم مسجد میں بیٹھ کر فتوے دو لوگوں کو، فقاہت آل محمد علوم آل محمد سے آشنا کرو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام خواہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت پوری امت مسلمہ میں اگر من الشمس ہے اور سورج کو چرخ دکھانے کے مترادف ہے. قبلہ ایک چیز اس میں اور بھی آتی ہے کہ اس زمانے میں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں انحرافی عقائد اور افکار جو تھا اس کا بھی بڑا زور تھا. تو اس کے مقابلے میں امام نے جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا، اس بابت کچھ گفتگو فرمائیے. اس میں ایک چیز ایک نقطہ رہ گیا ہے، امام صادق کی جو علمی خدمات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یونیورسٹی تھی جس میں تقریباً لکھا گیا 4000 شاگرد جو ہے وہ جامعہ ادب طے کر چکے اور اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے تھے اس زمانے میں 4000 شاگرد ایک وقت میں جمع ہونا، یہ مختلف ادوار میں امام کی کتابیں رہے ہیں. اس میں صرف آپ نے دین کی دین علوم کی جو ہے وہ وضاحت نہیں کی بلکہ بنیادی علوم کی، کیمسٹری کی، ریاضی کی اور علم نجوم کی، علم فلکیات کی، ایسے دسیوں علوم غریبہ یعنی وہ علوم جو اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی عالم اسلام میں جو منفرد ہستی ان تمام علوم غریبہ میں استاد شمار کی جاتی ہے وہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی حفظہ اللہ ہیں کہ علوم غریبہ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اس وقت، کہ ان کی پائے کی کوئی شخصیت عالم اسلام میں اس وقت موجود رہی ہے. وہ علوم غریبہ جو آج جن کو اسلام سے جوڑا ہی نہیں جاتا، فلکیات ہے، کیمسٹری، یہ سب کون ہے؟ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت امام جعفر صادق نے کی، جو بابا کیمیا ہے، جو بابا ریاضی ہے، جو بابا علوم فلکیات میں کیمیات، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ شاگرد رہے ہیں جن کی تربیت امام نے کی ہے. اور یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ دین دنیا کی تفریق کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ دینی علم ہے اور دنیاوی علم ہے نہیں. ہم اس مخمصے میں گرفتار نہ ہوں. ہر وہ علم جو تمہیں اللہ کی طرف پہنچا دے، اہل بیت کی طرف پہنچا دے، سعادت دنیا اور آخرت سے امتناع کر دے، وہ علوم قرآن ہے، وہ علوم خدا ہیں، وہ علوم آل محمد ہیں، وہ علم دین ہے. اس بنا پر یہ نقطہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے تو میں نے اس کو تکمیل کر دوں کہ علمی خدمات کیمسٹری، ریاضی، فلکیات، نجوم اور دوسرے علوم غریبہ کے لیے رہا. جہاں تک آپ کا سوال کہ انحرافی افکار کے لیے ہمارے چھٹے امام کی کتنا وقت ہے ابھی ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس ابھی تقریباً 5-7 منٹ ہیں. 7-8 منٹ ہیں، ٹھیک ہے. یہ سوال ہو جائے اس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش بچے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. کہ ایک انحرافی افکار ہیں، یہ وہ افکار ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر مختلف افکار جنم لے ہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد بہت سے انحرافی افکار کو وجود ملا ہے. جبریہ ایک مثال کے طور پر ایک فرقہ ایجاد کیا گیا کہ انسان مجبور ہے، جو اللہ تعالیٰ کراتا ہے وہ انسان کر لیتا ہے، انسان تو کوئی قصور نہیں. یزید نے اپنی نجات کے لیے اور اپنی بچاؤ کے لیے فرقہ ایجاد کیا تھا کہ میں نہ اگر انسان کو کہا تھی تو علم تعلیم میں لکھا تھا اور انسان مجبور تھا، میں مجبور تھا، اس طرح کی بات ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں صوفیہ کا ایک گروہ تھا، سفیان ثوری جس کا سربراہ تھا. اور یہ صوفیہ جو تھے خاص قسم کے اعمال انجام دیتے تھے. اس سے مراد ہمارے صوفیہ کرام نہیں ہے. ہاں دیکھیے صوفیہ کی جو زندگی ہے، جو تعلیمات ہیں، ان میں احراف پایا جاتا ہے اور موجود ملے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو اکثر بیشتر ملے گا. پاکستان میں، انڈیا میں چلے جائیے یا دوسرے مقامات پہ چلے جائیے جہاں پر صوفیہ کرام کی تعلیمات کا اثر زیادہ ہے، وہاں بھی انحرافی افکار آپ کو ملیں گے. لوگ سجدے کرنے والے ملیں گے آپ کو صوفیہ کرام کے، اور اس قسم کے انحرافی افکار. تو یہ انحرافی افکار جیسے صوفیہ کی شکل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں خاص قسم کا لباس پہن، جیسے خاص قسم کا ان کی خانقاہیں بنائی، ان کی خاص قسم کی عبادت ہوتی تھی، ان کی رسم و رسومات ہوتی تھی. ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی مذمت کی اور کہا کہ دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور جو دین میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو وہی رسول اللہ کا دین، شریعت، تعلیمات اور حقیقی دین ہے. اس بنا پر صوفیہ کا ایک گروہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناظر موجود ہیں. ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، امام صادق علیہ السلام کی علم خدمات کی توحید مفضل، یعنی اگر واقعی توحید کو سمجھنا ہے تو توحید مفضل امام کی صحابی ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی توحید کے بارے میں، اور پھر اسرار توحید اور زمین آسمان اور جہنم کی مخلوقات اور انسانوں کی خلقت کے بارے میں جو ہے انہوں نے وہاں پہ تفصیل سے روشنی پڑھنے والی کتاب ہے وہ، اور انٹرنیٹ پہ مل جائے گی آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ، تو صوفیہ سے امام صادق علیہ السلام کے علمی مناظرے میں ہیں وہ موجود ہیں. اسی طریقہ سے ایک اور انحرافی فکر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے بعد آہستہ آہستہ پہنچے گئی، لیکن چوتھے امام کو اور پانچویں امام کو کما حق ہوں اس طرح موقع نہیں ملے کہ وہ خود اس کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرتے اور لوگوں کو اپڈیٹ کرتے. لیکن چھٹے امام کے زمانے میں یہ حالت موجود تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اولاد یعنی خالیوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت کھل کے گفتگو کی ہے. اور بڑے سخت ہمیں امام صادق علیہ السلام کے یوں کہوں کہ ارشادات سے نظر آتے ہیں اولاد کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو دشمن کی جانب سے اہل تشیع نے
جو تفرقے ایجاد کیے جا رہے تھے اس کے خلاف بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات مل جاتے ہیں اور امام صادق کی تعلیمات میں مل جائیں گی. غلاط کے بارے میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ روایت امانی شیخ جوتی میں جلد 2 صفحہ نمبر 264 میں کہتے ہیں کہ حضروا علی شبابکم الغلاط لا یفسدون، اپنے نوجوانوں کے بارے میں جو جوان ہو رہے ہیں، بلوغ میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں یعنی مطلب خبردار کر رہا ہوں کہ غالی افراد ان کو خراب نہ کر دے. الغلاط شر خلق اللہ، غالی افراد خدا کی بدترین مخلوق ہیں. یطہرون عظمت اللہ، وہ خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کے بڑائی کو چھوٹا بیان کرتے ہیں جان بوجھ کر. وَيَدْعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کی ربوبیت اور پالنے والے اور ان کی سرپرستی کے لیے جو ہے دعوت دیتے ہیں. یعنی آج ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو لوگ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سے رب پائے جاتے ہیں، اہل بیت کو رب کہا جاتا ہے، بہت سے غلاط افراد، اور جو ہے اللہ کی عظمت کو کم کر رہے ہیں. مادی طور پر امام جعفر صادق شیخ جوتی فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ پریشانی ہے، یعنی آگاہ رہو، چوکنے رہو. اس کے علاوہ امام جعفر صادق کا ایک اور قول آپ کے سامنے نقل کروں، مستدرک الوسائل جلد 12 صفحہ نمبر 315، یہ مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 389. وہ بھی فرماتا ہے وحذر مجالس اہل البدع، یعنی جو بدع ایجاد کرنے والے ہیں ان کی محافل میں جائے. فإن تنبت في القلب كفرا وضلالا مبینا، ایسے بدعتی لوگوں کی محافل میں جانا تمہارے دل میں کفر کی بیج بونے کا سبب بنے گا اور تم کھلی گمراہی میں چلے جاؤ گے. اسی طریقے سے امام واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے بارے مشہور چیز ہے اس کو کتاب خدا پر پرکھو، اگر وہ کتاب خدا کے مطابق ہے اسے لے لو، وہی اسے دیوار سے دے مارو. بہت خوبصورت. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کو قول ملتا ہے کہ لوگوں تم دھوکے میں مت آؤ، لوگ تمہیں جو ہے وہ گمراہ مت کریں چند باتوں سے، چند ناروں سے. اسی طریقے سے امام کا قول ملتا ہے کہ جو غلاط لوگ ہیں، جو غالی افراد ہیں، ان کے ساتھ مفاقہ نہ کرو، ان کے ساتھ نشید برخاست نہ کرو. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں ایک بات کھولنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت سے نوجوان ایک قسم کی گمراہ حکومت میں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بیچارے نوجوان ہیں، ان کو حقیقت کے علم نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کے شبہات، ان کے سوالات اعتراضات ان جواب دینا چاہیے. یہاں پر اہل منبر اور اہل محراب کی ذمہ داری، خطبہ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا علمی جواب پیش کرے تاکہ ہمارے نوجوان کے ذہن جن کو جکڑ لیا گیا ہے ایک انحرافی افکار رکھنے والے افراد میں، ان سے اس کو آزاد کرایا جائے. اس کے علاوہ بھی میں نے کہا کہ بڑی طویل فہرست ہے. جی اب ظاہری بات ہمارے پاس اتنا سیگمنٹ کے اندر وقت نہیں ہوتا، تو ہم چاہیں گے کہ مختصر سا جو ہے وہ بالکل اس سیگمنٹ کو ختم کرتے وقت امام کے سیاسی افکار کے اوپر جو ہے وہ مختصر سی گفتگو ہو جائے. حالانکہ ہونی تو نہیں چاہیے اس کے اوپر، تو مدلل بات ہونی چاہیے، مگر ہم اس فارمیٹ کے تحت پابند ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. مگر ایک تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. 3 منٹ ہیں انشاءاللہ. دیکھیے امام جعفر صادق جامع کریم السلام علیکم یا سیاست العباد، یعنی اے بندگان خدا کی سیاست کرنے والے، یہ سیاست الہیہ کے نمائندے بننے کا، یا اللہ کی سیاست کے حقیقت مظہر ہیں، اور ان کی افکار، ان کی سیرت اور ان کی جو ہے خدا کی تعلیمات کے مطابق ہے. ایک جناب امام جعفر علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور بنو عباس جو ہیں وہ اقتدار ناپے جا رہے ہیں. اب ظاہر یہ بات ہے کہ جو اقتدار میں آ رہا ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں کو اپنے فیور کے لیے خط دیتا ہے، کہتا ہے ہماری مدد کیجیے. جو لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں وہ پکار رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف بنو امیہ کی کوشش کی کہ کسی طرح معافی تلاشی کر کے امام جعفر صادق اور اہل تشیع اور علوی جو اس زمانے میں نام مشہور تھا ان کو اپنے ساتھ ملائیں.
दोनों बात की पूरी कोशिश की कि वो इमाम जाफर का इस्लाम के मंदिर दौरानी के दूसरा अफराद जो थे उनकी कोशिश थी कि इमाम जाफर को अपने पास लाया जाए, लेकिन इमाम जाफर के पास जब खत पहुंचा आखिर मकसद उसने कहा जवाब तो इमाम ने उसको मुझसे रख दिया और जला दिया और कभी मेरे जवाब। लेकिन इमाम जाफर आलाकार नहीं करना चाहते थे कि मैं एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल में अपने मकसद को एक जालिम और आमिर से निकाल कर दूसरे जालिम और आमिर के पास ले जाऊँ। क्या इमाम ने कहा ये वक्त नहीं है, ये हमारा वक्त नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, लिहाजा इसमें जो है एनर्जी जो है लगाना खर्च करना जो है वो जाया करने के मुतरादी है। और यही वजह है कि इमाम सलाम ने और इमाम बाकर सलाम ने इन्हीं हवाले से कोशिश शुरू की। और ये चाहता कि इल्मी खिदमत करती हैं कि आपने अपनी जो शागिर्द तैयार किए थे, बड़े बड़े फुक़हा मुजतहिदीन तैयार किए थे, ये पूरी बिलाद इस्लामी में जो बहुत दूर तक फैल चुकी थी, मीलों तक और जो है इस तरह का फैला हुआ था, वहाँ पर इमाम जाफर ने अपने शागिर्दों को भेजा ताकि हकीकी दीन और हकीकी तालीमात के जो है वो आम किया जाए। लोग क्योंकि मरकज से दूर हो गए थे, अहले बैत से दूर हो गए थे, लिहाजा हकीकी तालीमात नहीं पहुँच रही थी। इमाम सल्लल्लाहु के ज़माने में इमाम को मौका मिला कि आप मस्जिद में बैठ कर इमामत की रोशनी में दीन की बुनियादों को मुस्तहकम करें, मकसद जाफरी की बुनियादों को उसकी सफा को मुस्तहकम करें और पूरे बिलाद इस्लामी में तमाम ममालिक इस्लामी को जहाँ जहाँ सल्तनत थी वहाँ पे अपने शागिर्द दे दें ताकि जो हकीकी दीन पहुँचे और लोग मुतवज्जे हों और उनकी जो तशनगी है वो एक साफ शफाफ पानी यानी जो नाल मोहम्मद की शक्ल में उससे दूर हो सके। तो मैं समझता हूँ कि वक्त भी नहीं है, इतना ही काफी है। इमाम सल्लल्लाहु का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने जो उस वक्त नविश्ते दीवार था जिससे आपने बढ़ा कर किया और मकसद की दुनिया के मुस्तकम को यही वजह कि आप जो है मकसद जाफरी और मकसद आली मोहम्मद और मकसद सलीम और मकसद हक जो है वो अपनी जगह पे कायम है। बड़ी बड़ी आंधियां आती रही, तूफान आते रहे, चक्कर चलते रहे, जुल्म से कम होते रहे, खतवार होते रहा, खून बहते रहा, घर में नदी होते रहे, गर्दनें उड़ती रही, लेकिन चूंकि नजरिया मजबूत था लिहाजा दीन महसूस रहा, अकीदा महसूस रहा। और इसी तरीके से इमाम जाफर के शागिर्द उलमा से कहा जाफरी जो भी उनकी खत पर और उनकी सिर दामन है इस मेरे को मजबूत करते रहेंगे। आखिर में तबरुकन इमाम जाफर की रिवायत पेश करूँ और आपसे इजाजत चाहूँ। इमाम जाफर मन इस्तखफ़ बिसलातिल शफ़ाअतिना कि जो भी नमाज को हल्का स्वरूप और हकीक समझता है उस तक हमारी शफाअत नहीं पहुंचेगी। छठे इमाम कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा मकसद या शफाअत के नाम से मंसूर है, लिहाजा अगर मेरी शफाअत चाहते हो, आले मोहम्मद की शफाअत चाहते हो, कुरान की शफाअत चाहते हो तो नमाज नमाज नमाज। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैदा होने के साथ साथ इस दिन पर मेरे ख्याल से लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी, आप सुन रहे थे क़िबला अल्लामा सैयद सादिक तक़वी साहब को। आपकी शख्सियत किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बहुत ही जो है वो ख़ास जो है वो नुक़्तों की तरफ इशारा फरमाया आपने। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सियासी ज़िंदगी की भी गुफ्तगू फरमाई, उस ज़माने में जो इनहराफी अक़ायद सर उठा रहे थे उसकी किस तरह सरकोबी की गई, उसका मुकाबला किस तरह किया, इस पर बात हुई। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमत के ऊपर बात हुई। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इल्मी हैसियत जो तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक है, मुसल्लम है, उस पर गुफ्तगू हुई। फ़लसफ़े शहादत हम क्यों मनाते हैं इसके ऊपर बात हुई। तो इसके साथ जो है हमारे अख्ताम सेगमेंट हम अख्ताम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत मुदल्लल और ख़ूबसूरत गुफ्तगू की अल्लामा सादिक तक़वी साहब ने और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी। दिल चाह रहा था कि उसको जारी रखें, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त जो है वो कम होता है, उसको हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मेहरबानी है अल्लामा सादिक तक़वी की जो हमारे साथ शिरकत करते हैं और हमारे बहुत से जो पहलू ऐसे हैं हमारे जहनों में जो वाज़े नहीं हैं उनको वाज़े कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। तो नाज़रीन जानना होगा हमें एक जाएंगे हम थोड़ी देर में ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज चूँकि शहादत का अयाम शहादत है हमारे, मना रहे हैं इमाम सादिक जाफ़र अलैहिस्सलाम की, और उनकी ही शहादत के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम जारी रखेंगे अगले आवर में भी। फ़िलहाल लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और आपके लिए फ़ोन लाइन्स भी खोल दी जाएंगी।